اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس چھوٹی سی گفتگو میں ہم جو بات کریں گے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے بارے میں، جو حضرت ہاشم کے فرزند ہیں۔ پچھلی آڈیو میں ہم لوگوں نے جو بات بتائی تھی وہ جناب ہاشم کے بارے میں بتائی تھی، اور بات یہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ جناب عبد المطلب کو عبد المطلب کیوں کہتے ہیں، اور آپ کا ایک مشہور لقب شیبۃ الحمد کیوں ہے۔ آج ہم جناب عبد المطلب کے بارے میں کچھ اور باتیں بتائیں گے۔ جناب عبد المطلب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں۔ عبد المطلب کا نام عامر تھا اور کنیت ابو الحارث۔ آپ کا مشہور لقب شیبۃ الحمد ہے۔ آپ کو شیبۃ الحمد کیوں کہتے ہیں، یہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ جناب عبد المطلب کو عبد المطلب اور شیبۃ الحمد کیوں کہا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے وہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جناب عبد المطلب پانچ خصوصیات کے حامل تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 خصوصیات عطا کی تھیں۔ جناب عبد المطلب نے سب سے پہلے باپ کی زوجہ سے عقد کو ممنوع قرار دیا۔ عرب میں جناب عبد المطلب ہی وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے اپنے باپ کی زوجہ سے عقد کرنا ممنوع یعنی منع قرار دیا۔ خزانے پر خمس عائد کیا، حاجیوں کی سقائیت اور سیرابی کا انتظام شروع کیا، ایک انسان کے بدلے 100 اونٹ کی دیت مقرر کی۔ اس کا بھی واقعہ ابھی ہم لوگ آگے آئے گا تو ہم بیان کریں گے کہ کیا واقعہ ہے، لہٰذا ایک انسان کے خون کی دیت 100 اونٹ قرار دی گئی، اور طواف کعبہ کے 7 چکر معین کیے گئے۔ خانہ کعبہ کے طواف کے جو 7 چکر ہوتے ہیں طواف کے، وہ بھی جناب عبد المطلب نے معین کیے۔ لہذا حضرت عبد المطلب کو اس لحاظ سے یہ 5 خصوصیات حاصل تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق۔ آپ سن شعور تک پہنچتے ہی جناب ہاشم کی طرح نامور اور مشہور ہو گئے۔ جب آپ سن شعور کو پہنچے، جب آپ سن بلوغ کو پہنچے، تو آپ اپنے والد جناب ہاشم کی ہی طرح سے عربوں میں آپ مشہور و مقبول ہوئے۔ جناب عبد المطلب آپ نے اپنے آباء و اجداد کی طرح، یعنی اپنے اینسسٹرز کی طرح، اپنے آباء و اجداد کی طرح اپنے پر شراب کو حرام کر رکھا تھا، اور غار حرا میں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے۔ یعنی جس طریقے سے آپ کے آباء و اجداد شراب نہیں پیتے تھے، اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے، اسی طریقے سے جناب عبد المطلب بھی تھے، انہوں نے اپنے آپ پر شراب کو حرام کر رکھا تھا۔ آپ دین حنیف حضرت ابراہیم کے دین پہ تھے، مونوتھیس تھے، موحد تھے، ایک خدا کے ماننے والے تھے۔ بت پوجا آپ کا گھرانہ نہیں کرتا تھا، آئیڈل ورشپ۔ آپ غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ کا دسترخوان اتنا وسیع تھا کہ انسانوں کے علاوہ پرندوں کو بھی کھانا کھلایا جاتا تھا۔ جناب عبد المطلب کا دسترخوان اتنا وسیع ہوتا تھا کہ اس پہ انسانوں کے ساتھ ساتھ پرندے بھی کھانا جو ہے وہ نوش فرمایا کرتے تھے۔ مصیبت زدوں کی امداد اور اپاہجوں کی خبر گیری ان کا خاص شیوا تھا۔ آپ نے بعض ایسے طریقے رائج کیے جو بعد میں مذہبی نقطۂ نظر سے انسانی زندگی کے اصول بن گئے۔ یعنی جناب عبد المطلب نے عرب میں مورلز اینڈ ویلیوز کے کچھ ایسے نمونے اسٹیبلش کیے، کچھ ایسی باتیں اسٹیبلش کی، کچھ ایسی باتیں شروع کیا جو کہ بعد میں اسلامی نقطۂ نظر سے مذہب اسلامی، ہمارا مذہب اسلام کا شریعت اسلامیہ کا حصہ بن گئی۔ جو جناب عبد المطلب نے شروع کیا تھا وہ بعد میں شریعت اسلامیہ کا بھی حصہ بن گئی۔ مثلاً ایفائے نذر، نکاح محارم سے اجتناب، یعنی محرم سے، جو محرم لوگ ہیں ان سے، جیسے باپ کی زوجہ ہیں، بہن وغیرہ، دوسرے جو محارم ہیں، جو محرم ہیں، ان سے اجتناب، نکاح کو منع قرار دیا کہ محرم سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ دختر کشی کی ممانعت، جناب عبد المطلب ہی ہوتے جنہوں نے اس کے خلاف بھی آواز اٹھایا کہ جو لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ جب لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں تو وہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ لڑکیوں کو باعث ذلت سمجھا کرتے تھے، ننگ و
آر سمجھا کرتے تھے، لہٰذا جب کسی قبیلے میں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو وہ اسے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ جناب عبد المطلب نے اس کی بھی مذمت کیا اور اس کی ممانعت قرار دیا اور لوگوں کو منع کیا کہ وہ ایسا نہ کریں، لڑکیوں کو زندہ دفن نہ کریں۔ خمر و زنا کی حرمت یعنی شراب اور جوئے اور ان تمام چیزوں کی جو ہے زنا، ان چیزوں کے برا قرار دیا کہ یہ چیز ان کی ممانعت ہے، یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، یہ اخلاق کے خلاف ہے۔ اس وقت انہوں نے اس کو اخلاقی پہلو سے عربوں کو منع کیا کہ وہ خمر ہے اور شراب ہے، جوا ہے اور زنا ہے، ان چیزوں سے دور رہیں، یہ چیزیں بہت ہی بیہودہ ہیں اور ان کو ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بعد میں شریعت اسلامیہ میں یہ چیزیں حرام قرار پائیں، اور آپ ہی نے قطعیت ساریہ نے چور کے ہاتھ کاٹنے کی جو ابتدا تھی کہ چور اگر کوئی چوری کرتا ہے اس کی تنبیہ کیا جائے اور وہ بار بار ایسا کرتا ہے تو پھر سزا کے طور پہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کے ہاتھ کتنے کاٹے جائیں گے، صرف انگلیاں کاٹی جائیں گی یا ہاتھ کی ہتھیلی کاٹی جائے گی، یہ احکامی مسئلہ ہے، لیکن چور کے ہاتھ کاٹنے کا جو سلسلہ تھا وہ جناب عبد المطلب سے شروع ہوا تھا۔ عبد المطلب کا یہ عظیم کارنامہ ہے کہ انہوں نے چاہے زمزم کو جو مدت سے زمانے سے بند ہو چکا تھا پھر کھدوا کر جاری کیا۔ یہاں پر رک کے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں جناب عبد المطلب کو یہ خصوصیت، جناب عبد المطلب کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ انہوں نے زمزم ویل یعنی جو کہ چشمہ زمزم ہے اس کو دوبارہ سے ڈگ آؤٹ کیا، دوبارہ سے کھدوایا تھا۔ جو قبیلہ جرہم تھا جس کے بارے میں ہم نے اپنے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا، جو سب سے پہلے آ کر قبیلہ آباد ہوا تھا، قبیلہ جرہم، اس قبیلہ جرہم نے مکے کے اندر کرپشن پھیلانا شروع کر دیا اور بعض ایسی چیزیں نازیبا اور توہین آمیز خانہ کعبہ کے ریلیٹڈ شروع کیا کہ جو واقعاً عظمت خانہ کعبہ کے خلاف تھی۔ ان کو بہت بار سمجھایا گیا لیکن وہ اس بات پر تیار نہیں تھے، سدھر کے نہیں دے رہے تھے۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ بنو جرہم کی بنو خزاعہ ایک قبیلہ جو تھا وہ عرب میں، بنو خزاعہ کے ساتھ کانفلکٹ ہوا، یہاں تک کہ جنگ کی صورتحال تک پیدا ہو گئی اور بعد میں اس کے نتیجے میں قبیلہ جرہم بنی خزاعہ سے ہار گیا، اس کو ڈیفیٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ نتیجتاً بنو جرہم کو مکہ معظمہ سے باہر نکال دیا گیا، ایگزائل کر دیا گیا کہ وہ پورے قبیلے کے ساتھ مکہ معظمہ کو خالی کر دیں اور وہ اب مکے میں نہیں آ سکتے ہیں۔ اس وقت تک وہ خانہ کعبہ میں بہت حد تک ہولڈ رکھتے تھے، خانہ کعبہ کے تمام وہ متولی تھے، تمام ان کی چابیاں، اس کے جو تمام وہ خزانے تھے خانہ کعبہ کے جو نظر ہوتے تھے وہ سب انہی کے ہاتھ میں تھے۔ لہٰذا جب ان کو ایگزائل کیا گیا، مکے سے باہر نکالا گیا، تو ان لوگوں جب وہ مکہ چھوڑ کر جانے لگے تو ان لوگوں نے خانہ کعبہ میں لگے ہوئے کچھ تبرکات یعنی کچھ تلواریں جو تھیں، سونے کا ایک ہرن تھا اور ڈھال، شیلڈ، کچھ تبرکات جو خانہ کعبہ کو نذر کیے گئے تھے دور جاہلیت میں، دور قدیم میں، اس کو زمزم ویل میں، چشمہ زمزم میں ڈال کر زمزم کے کنویں کو ان لوگوں نے پاٹ دیا، برابر کر دیا اور اس کے نشان کو مٹا دیا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ چشمہ زمزم کہاں پر ہے، اور مدتوں تک کسی کو پتہ بھی نہیں چلا اس کے نشانیات کو ان تبرکات کے ساتھ اس میں ڈال کر چشمہ زمزم کو ان لوگوں نے بند کر دیا تھا، اور ایک مدت تک کسی کو نہیں معلوم تھا کہ چشمہ زمزم کہاں ہے۔ حضرت عبد المطلب وہ شخصیت ہے جنہوں نے دوبارہ سے چشمہ زمزم کو ڈگ آؤٹ کیا تھا، کھودا تھا، وہ بھی ایک وحی کے ذریعے سے، ایک الہام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عبد المطلب کو متوجہ کیا کہ وہ دوبارہ سے زمزم ویل کو کھودیں، ڈگ آؤٹ کریں، اور بار بار ان کو یہ غیبی آواز سنائی دیتی تھی کہ عبد المطلب کھودو، ڈگ آؤٹ کرو مدفونہ کو، اور کئی ناموں سے زمزم کو، انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کہا یہ ایک چشمہ ہے۔ دیکھیے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت تک لوگ جب زمزم ویل کو بند کر دیا گیا، اس کو پاٹ دیا گیا، اس کی زمین کو برابر کرے، نشانیوں کو مٹا دیا گیا، تو لوگ بھول چکے تھے زمزم کو، ایک مدت تک نہیں معلوم تھا کہ زمزم کیا ہے۔ جناب عبد المطلب کا یہ پوچھنا کہ زمزم کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک جگہ یعنی ایک چشمہ ہے
جہاں تمہیں ڈگ آؤٹ کرنا ہے دوبارہ سے اسے کھودنا ہے۔ جناب عبدالمطلب کو اسی غیبی آواز نے یہ بتایا کہ جس جگہ مکے کے لوگ اپنے یہ سیکریفائس کے اپنی قربانی کے جانور قربان کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے پاس 2 بڑے بت خانہ کعبہ کے باہر رکھے ہوئے تھے، 2 بڑے یعنی ہائٹ میں بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے۔ ان 2 بتوں کے درمیان میں عرب کے جو دور جاہلیت میں لوگ خانہ کعبہ میں جب قربانی کا جانور چڑھاتے تھے تو خانہ کعبہ میں لا کر ان 2 بتوں کے درمیان ان کو ذبح کرتے تھے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر گندگیاں پھیلاتے تھے، خون اور غلاظت جانور کی یہ تمام چیزیں، بہت گندا ماحول ایک خانہ کعبہ کے پاس قربانی گاہ میں ہو گیا، تو جہاں جانوروں کو قربان کرتے تھے۔ کہا بس وہیں پر جہاں پر خون پھیلے ہوں گے اور گندگیاں ہوں گی اور 2 بتوں کے درمیان کی جو جگہ ہے وہاں پر تم دوبارہ سے ڈگ آؤٹ کرو، کھودو، وہیں پر زمزم چشمہ زمزم نکلے گا، چاہے زمزم نکلے گا۔ اور دیکھو اس کی نشانی یہ ہے کہ ایک کوا اپنی چونچ کو زمین پر مار رہا ہوگا، جس جگہ وہ کوا اپنی چونچ کو زمین پہ مار رہا ہوگا بس وہیں پر چاہے زمزم ہوگا، چشمہ زمزم ہوگا۔ جناب عبدالمطلب کو اس وقت تک اولادیں نہیں ہوئی تھیں اتنی ساری، صرف ان کے پاس ایک ہی بیٹا تھا حارث۔ ان کو لے کر وہ اس جگہ پر پہنچے تاکہ زمزم ویل کو دوبارہ سے ڈگ آؤٹ کیا جائے، کیونکہ وہ جگہ مقدس ان کے لحاظ سے، عربوں کے لحاظ سے مقدس جگہ تھی، وہاں پہ وہ قربانی کیا کرتے تھے، اپنے جانور کو قربان کرتے تھے، اور 2 بتوں کے درمیان وہ جگہ تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر یہاں جگہ ڈگ آؤٹ کیا، زمین کو کھودا گیا تو ان کے بت کو نقصان ہوگا، وہ گر سکتے ہیں، لہٰذا تمام اہل مکہ جمع ہو گئے جناب عبدالمطلب کو روکنے کے لیے کہ وہ اس کام کو انجام نہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے غیبی آواز کے ذریعے سے یہی حکم دیا گیا ہے، لہٰذا میں ایسا ہی کروں گا۔ بہت دیر تک بحث ہوئی، وہ تیار نہیں تھے، وہ بالکل کسی طریقے سے جناب عبدالمطلب کو یہ کام نہیں کرنے دینا چاہتے تھے۔ بعد میں ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اس میں سے جو بھی نکلے گا جو تم خزانہ کھودنے جا رہے ہو اس میں ہمارا بھی شیئرز ہوگا، اور یہ وہ کر کے تمام بہرحال وہ لوگ راضی ہوئے۔ لیکن جناب عبدالمطلب مسلسل اس کو ڈگ آؤٹ کرتے رہے، کھودتے رہے، یہاں تک کہ وہ تبرکات نکل آئے جسے قبیلہ جرہم نے دفن کیا تھا، وہ تلواریں، وہ شیلڈ، اور بعض روایت کے اعتبار سے وہ ہرن، سونے کا جو خانہ کعبہ میں آویزاں تھا، وہ تمام چیزیں۔ تو اب ان لوگوں کو ہوا کہ اس میں تو ہمارا بھی حق ہے، اس میں تو ہمارا بھی شیئر ہے۔ اس کے بعد وہ پانی، وہ چشمہ ابھر کے آیا جو میٹھا اور ٹھنڈے پانی کا تھا۔ یہ لوگ سب لوگ خوش ہو گئے اور اس طریقے سے دوبارہ سے چشمہ زمزم جاری ہوا۔ جناب عبدالمطلب جب عربوں کے مقابلے میں، جب مکے کے لوگوں کے مقابلے میں کمزور پڑ گئے کہ ان کے پاس صرف ایک اولاد تھی، باقی اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، تو اس وقت جس وقت لوگ انہیں گھیرے ہوئے تھے، پریشرائز کر رہے تھے، زمزم ویل کو دوبارہ سے ڈگ آؤٹ کرنے سے روک رہے تھے، تو جناب عبدالمطلب اپنے آپ کو جب انہوں نے تنہا پایا، اپنے آپ کو کمزور پایا مکے کے لوگوں کے مقابلے میں، تو انہوں نے ایک نذر مان لی کہ پاک پروردگار اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا تو میں اپنے ایک بیٹے کو راہ خدا میں قربان کر دوں گا، اپنے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، اللہ کو قربانی عطا دے دوں گا۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ کی عطا ایسی ہوئی، سبحان اللہ، کہ حضرت عبدالمطلب کو یکے بعد دیگرے 13 بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے۔ لہٰذا جب حضرت عبدالمطلب کو 13 بیٹے ہوئے تو اب وہ موقع آیا کہ حضرت عبدالمطلب اپنے اس نذر کو، اپنے اس عہد کو پورا کریں جو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں مانگا تھا۔ لہٰذا انہوں نے قرعہ اندازی کیا، سبھی جانتے ہوں گے جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں ڈرا کہتے ہیں، لکی ڈرا کہتے ہیں۔ قرعہ اندازی کرنا ڈفرینٹ طریقے سے ہوتا تھا، تیر کو ڈال کے کیا جاتا تھا، کاغذ سے کیا جاتا ہے، نام لکھ کے کیا جاتا ہے، اس زمانے میں جیسے تیر خانہ کعبہ اور پانی میں تیر ڈالے جاتے تھے جس کے نام کا تیر نکلتا تھا، جو تیر بہہ جاتے تھے، جس سے آپ نے اگر سیریل جناب مریم مقدس کا سیریل دیکھا ہو تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے جناب مریم کی کفالت کون کرے گا، اس کی قرعہ اندازی ہوتی ہے۔
تو جس کے نام کا تیر نکل. تو بہرحال یہ ہوا کہ کس بچے کی قربانی کیا جائے. لہٰذا جب دیکھا گیا تو جناب عبداللہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کا قرآ نکلا کہ انہیں قربان کر دیا جائے. جناب عبدالمطلب جناب عبداللہ کو بہت چاہتے تھے اور بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور غالباً جناب عبداللہ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے بھی تھے. بہت زیادہ ہمدردی، بہت زیادہ محبت بھی جناب عبدالمطلب والہانہ محبت جناب عبداللہ سے تھے. لیکن قرآ جو ہے جناب عبداللہ کے نام کا نکلا کہ ان کو ذبح کر دیا جائے. جناب عبدالمطلب جناب عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے میدان منی کی طرف چلے، خانہ کعبہ کی طرف چلے کہ یعنی وہ جائیں اور جناب عبدالمطلب اور اپنے بیٹے جناب عبداللہ کو قربان کریں. اب عرب کے لوگ یہاں تک کہ ان کے خانوادے کے، ان کے گھر کے، خود جناب عبدالمطلب کی بہنیں، ان کی جو زوجہ تھیں وہ، ان کے اولادیں، خود جناب عبداللہ کی بہنیں اور ان کے بھائی سب جو ہیں آہو بکا و گریہ کرنے لگے، فریاد کرنے لگے کہ جناب عبداللہ کو چھوڑ دیں، انہیں ذبح نہ کریں. لیکن جناب عبدالمطلب نے کہا کہ میں نے نذر مانی خانہ کعبہ کی، لہٰذا مجھے اسے پورا کرنا ہوگا. عربوں نے یہ بھی کہا کہ اے عبدالمطلب اگر آپ نے ایسا کر دیا تو پھر عربوں میں اولاد کی قربانی دینا کا ایک رواج ہو جائے گا، ایک چلن ہو جائے گا، اور لوگ جو ہے منت مان کر اپنے بچوں کو خانہ کعبہ میں ذبح کریں گے، قربان کریں گے. لہٰذا اس بات پر بات آ کر ٹھہر گئی کہ جناب عبدالمطلب جو ہے وہ قرعہ اندازی کریں جناب عبداللہ کے درمیان میں اور اونٹوں کی قربانی کے درمیان میں. لہٰذا پہلی بار جو قرعہ کیا گیا 10 اونٹ اور جناب عبداللہ کے مقابلے میں، تو قرعہ جو نکلا جناب عبداللہ کے نام پہ نکلا. پھر 10 اونٹ بڑھا دیے گئے، 20 اونٹ اور جناب عبداللہ قرعہ جناب عبداللہ کے نام پہ نکلا. 30 اونٹ اور جناب عبداللہ میں پھر جناب عبداللہ کے نام کا قرعہ نکلا، یہاں تک کہ اونٹ کی تعداد 100 پہنچ گئی. جب 100 اونٹ اور جناب عبداللہ کے درمیان میں قرعہ کیا گیا کہ 100 اونٹ قربان کیے جائیں یا جناب عبداللہ کو قربان کیا جائیں، تو قرعہ 100 اونٹ پر نکلا کہ 100 اونٹ قربان کیا جائے. پھر 3 بار یہ قرعہ اندازی کیا گیا اور تینوں بار 100 اونٹ کے ہی نام کا قرعہ نکلا. تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی جانتے ہوئے یہ کہا گیا کہ اب جناب عبداللہ کو ذبح نہ کرتے ہوئے، ان کی قربانی نہ کرتے ہوئے اونٹ کو قربان کیا جائے. جناب عبدالمطلب نے 100 اونٹ کو قربان کیا راہ خدا میں، اور تمام مکے کے لوگوں کو، غریب غربا مساکین میں اس کو تقسیم کر دیا. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عبدالمطلب کے ذریعے قربانی کو بھی قبول کر لیا اور جناب عبداللہ کی جان کی حفاظت بھی کر دیا. اور اسی طریقے سے جناب عبدالمطلب کے ہی دور میں انسان کے خون کی دیت 100 اونٹ قرار دی گئی کہ 100 اونٹ کے برابر انسان کی جان کی دیت ہوگی. یہ جناب عبدالمطلب کی اسی عہد، اسی قسم کے بنا پر ہوا تھا، کیونکہ آپ کو بھی ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی قربانی کو قبول کرتے ہوئے جناب عبداللہ کی حفاظت کیا. لہٰذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 ذبیح یعنی 2 ذبیح اللہ کے بیٹے ہیں. ایک جناب اسماعیل کے بیٹے ہیں اور ایک جناب عبداللہ کے بیٹے ہیں، جنہیں قربانی گاہ تک لے کر گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی حفاظت کیا. اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لقب ابن ذبیحین بھی ہے کہ آپ 2 ذبیح ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا، آپ ان کی نسل سے ہیں، اور حضرت عبداللہ اور حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں. لہٰذا جب ہم اگلی نشست میں ملیں گے تو ہم جناب عبدالمطلب کے بارے میں بتائیں گے. ان کی زندگی کا ایک دوسرا واقعہ جو اہم واقعہ پیش آیا تھا وہ تھا ابرہہ حبشی کا واقعہ، کہ جب ابرہہ الاشرم نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ پہ حملہ کیا تھا، مکہ معظمہ پہ حملہ کیا تھا، جناب عبدالمطلب نے کس طریقے سے اس کا سامنا کیا تھا. یہاں تک اتنا ہی. شکریہ والسلام. اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کوشچن ہو تو کمنٹ باکس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. شکریہ والسلام. خدا حافظ.